اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کائنات جس خالق کائنات نے پیدا کی ہے، تمام تر تعریفات اسی رب کائنات کے لیے ہیں، اور تمام تر درود و سلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ہدایت اور ہدایت یافتگان، یعنی سورہ دہر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے رب کائنات، کہ ہم نے انسان کی ہدایت کر دی، انسان کو صحیح راستے کی طرف۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے اور وہ چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے، یعنی انسان کو اختیار دے دیا۔ گویا پروردگار عالم نے جب ہدایت تو عطا فرما دی اور صحیح راستہ بھی عطا فرما دیا پروردگار عالم نے انسان کو، اب چاہے انسان شکر گزاری کرے، اب یا چاہے وہ کفر کرنے والے میں سے ہو جائے۔ علم نشرح لک صدرک، ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ سے ہمیشہ ہم وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو، وہ پاک پروردگار عالم وہ نور ایمانی عطا فرمائے کہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے قلب کو منور فرما دے، اور جو اسلام کی صحیح تصویر ہے، اسلام کو صحیح پہچانا جائے، ہمارے دلوں کو ایسی روشنی اللہ رب العزت عطا فرمائے، وہ باطنی بصیرت عطا فرما دے پاک پروردگار عالم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس سے ہدایت ہی تو چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم سے کہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے، چونکہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے اس پر کھول دیتا ہے، ہدایت کے راستے اس پر واں کر دیتا ہے۔ تو آج ہدایت اور ہدایت یافتگان کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اس اہم عنوان پر ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، جو رونق افروز شخصیات ہیں، جو آج اس عنوان پر ہمارے ساتھ شریک ہیں، پہلی نشست پر جناب تشریف فرما ہیں آپ کی میری جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ زینب اللہ کا احسان، میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ شکریہ زینب۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر رونق افروز ہیں، نشست افروز ہیں، ایسی شخصیت وہ بھی ماشاءاللہ جداگانہ طرز تکلم رکھتی ہیں، بہت تیاری سے آتی ہیں، اچھی گفتگو فرماتی ہیں، زرمینہ خاکری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے زرمینہ، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ ابتدا کر لیتے ہیں ہدایت کے مفہوم سے، کہ ہدایت سے کیا مراد ہے یا ہدایت کا کیا مفہوم ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، یا اخلاقی معاملہ ہو، یا تجارتی معاملہ ہو، میانہ روی کے ساتھ صراط مستقیم کی نشاندہی کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کے معنی ہے رہنمائی کرنا، کسی شخص کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے مہربانی کر کے اس کی رہنمائی کرنا ہدایت کہلاتا ہے، تاکہ اللہ کا نور اس کی دل کی دھڑکنوں میں رچ بس جائے۔ دیکھیے زینب، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کے راستے کو اپنانا ہدایت کہلاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستہ اختیار کرنا ہدایت کہلاتا ہے، شر کو چھوڑ کر خیر کے راستے کو اپنانا ہدایت کہلاتا ہے۔ اور زینب دیکھیے، جب انسان ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو تین باتیں اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ زینب صاحبہ، جس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے انسان غذا، پانی، ہوا، روشنی، ضروریات زندگی کا محتاج ہے، اسی طرح انسان ہدایت کا بھی محتاج ہے، مگر ہدایت کے لیے طلب ہدایت کا ہونا ضروری ہے، یعنی ہدایت کا مادہ پایا جانا ضروری ہے، اور جس کے اندر ہدایت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، زمین اور آسمان کی وسعتیں اس کے قدموں کو چھونے لگتی ہیں۔
اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل میرے پروردگار عالم کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اور دیکھیے زینب سب سے زیادہ مفلس اور قلاش شخص وہ ہے جو ہدایت کی دولت سے محروم رہتا ہے گا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی کو سجدہ بجا لاتے ہیں، اے میرے رب ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، پروردگار عالم جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے زینب یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اور وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے۔ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سجدہ ریز ہو کر اسی سے مدد مانگتے ہیں، پھر آگے جا کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اور دیکھیے زینب جو کو ہدایت کی دولت مل جاتی ہے تو وہ دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ خشوع و خضوع کا پیکر بن کر نماز پڑھتا ہے۔ کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن سے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ جب بھی وہ نوافل کی ادائیگی کرتی تو ایک سجدے کے بعد وہ سر اوپر نہیں اٹھاتی، رات گزر جاتی، فجر کی اذان ہو جاتی، دن ڈھل جاتا، پھر سجدے سے سر اٹھاتی تو کہتی کہ اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائی، تو پروردگار عالم تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کی زندگی کا ہر عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی دولتوں میں، نعمتوں میں سب سے بڑی دولت صراط مستقیم کی دولت ہے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، اللہم آمین۔ بہت پیاری باتیں ماشاءاللہ، اور بہت پیارا انداز جو مفہوماً آپ نے ارشاد فرمایا اور ہمارے گوش گزار کیا۔ ظاہر ہے ہمیں کچھ ہم طالب علم ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں موجود ہیں، ارشاد فرمائیے گا زرمینہ کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہدایت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید وہ آخری کتاب ہدایت ہے، کیونکہ اور اس سے قبل بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ قلب انور پر، قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہدایت ہے ان کا نزول ہوا، جو فلاح و فوز و فلاح کے لیے اس کا دائمی منشور بھی ہے اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ بھی ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ہر دور کا موضوع ہے، ہر عہد کا موضوع ہے، ہر زمانے کا موضوع ہے، اور ہدایت کی انسان کو زندگی کے ہر موڑ پہ ضرورت ہوتی ہے۔ ARYQ TV کا یہ خاصہ ہے کہ ایسے منفرد پروگرام پیش کرنا، اصلاحی پروگرام پیش کرنا جس سے انسان کی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھل سکے اور اس کو ہدایت کا نور عطا ہو سکے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں ہدایت کی، قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، بے شک فوز و فلاح کا دائمی منشور ہے، کمپلیٹ چارٹر ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہدایت کا مثالی سر چشمہ ہے۔ ہدایت کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے دلالت باللطف، لطف کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ اسی سے ہدیہ بھی ہے، جب کسی کو ہدیہ یا تحفہ دیا جاتا ہے وہ بھی لطف و کرم اور محبت کے ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک سچے رب کی سچی نشانی ہے، ہدایت کا ایک مکمل سرچشمہ ہے، ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ جو معرفت الہی کی سمت لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہماری اس راستے کی سمت رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر حق اور شر کا ڈیفرنس بتا دیا گیا، حق اور باطل کا، خیر اور شر کا، نیکی اور بدی کے درمیان حد فاصل قائم کر دی گئی، اور عقل، سمجھ، شعور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل خیر کیے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، وہی ہدایت یافتگان ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی وہ لوگ جو رب کے راستے پر ہیں وہی ہدایت پانے والے ہیں اور وہی فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان کہ جب اللہ۔ بندہ ان صفات کے ساتھ متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو متقین کی کوالٹیز سے متصف فرما دیتا ہے، اس کو متقی کا لقب عطا فرما دیتا ہے، اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اس کو فوز و فلاح اور کامیابی کا وہ زینہ عطا فرما دیتا ہے کہ روز قیامت نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا،
حصول جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ سبحان اللہ۔ تقرب الہی کی دولت سے، قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کیا بات۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ابتدائی صفحات کے اوپر ہی ہمیں ہدایت یافتگان کے حوالے سے جو گائیڈ لائن دی گئی اور جو اسپیشلی دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، وہ اتنی خوبصورت دعا ہے، علماء اور مفسرین اس کے حوالے سے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ اس کو تمام دوسری صورتوں پر مقدم رکھا گیا ہے، اور جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں باقی سارا قرآن علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس دعا کا جواب ہے۔ کہیں فرمایا گیا ہدی للمؤمنین، مؤمنین کے لیے یہ ہدایت ہے، کہیں فرمایا گیا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور کہیں فرمایا گیا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یعنی اگر ہم ہدایت کو پانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔ قرآن پاک کا ہر ہر لفظ، ہر ہر حرف، ہر ہر آیت ہمارے لیے کمپلیٹ ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ میں ہدایت پر ہوں تو مجھے کون بتائے گا کہ میں درست ہوں یا غلط ہوں، رائٹ ہوں یا رانگ ہوں؟ تو قرآن پاک اس حوالے سے میری رہنمائی کرے گا، قرآن پاک کی تعلیمات رہنمائی کریں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی عالم ہے، اور قرآن پاک کو ہدایت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک عطا فرمایا اور وہ ہم تک لے کر آئے، جو کہ لا ریب فیہ، یعنی ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ ریویلڈ نالج ہے، وہی الہی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے اس میں تو انسان اپنی حدود، اپنے دائرہ کار کے اندر دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے نا، باقی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے۔ تو قرآن پاک رب ذوالجلال کا کیا خوبصورت کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے، ہمارے آگے پیچھے سے، ہمارے موت و حیات سے، ہماری تقدیر سے۔ تو وہ رب جب ہمیں ہدایت کرتا ہے تو وہ ایسا راستہ عطا کرتا ہے کہ دنیا میں تو کامیابی عطا ہوتی ہی ہے، آخرت بھی ہمارا کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے، حصول جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کیسے ہدایت ہے، ہمیں موٹیویشن دی گئی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، اور وہاں ہمارا دنیا کے اندر جو طرز حیات ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں عطا کر دیا گیا کہ تم یہ کرو گے یہ اجر و فضائل ہے، تم بدی کے راستے پر جاؤ گے خدا نخواستہ تو وہاں نقصان اٹھاؤ گے۔ تو قرآن پاک ہدایت کا نور عطا کرتے کرتے ہمیں اس راہ پہ لے جاتا ہے، اس ڈگر پہ جہاں پہ معرفت الہی کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں تاکہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق ہمارا اسٹرانگ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہو، اور ہدایت کی روشنی ہمارے ظاہر اور باطن میں جاگزی ہو سکے۔ قرآن پاک ہدایت کا ایسا بحر بے قرار ہے، ایسا ہدایت کا سمندر ہے جس میں ہم ہدایت کے وہ گوہر عطا ہو جاتے ہیں کہ بندہ بندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو انسانیت کی معراج عطا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کلام الہی، کلام ربانی جو اس پاک پروردگار عالم کا کلام ہے، ایسا سچا کلام کہ جس میں بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، یعنی اسی کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت کو پانا چاہتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہدایت اور ہدایت یافتگان آج کا عنوان ہے، اور بہت خوبصورت عنوان ہے جناب۔ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی، ان بندہ مومن کی، یعنی جس طرح سے گفتگو ہوئی نا کہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مشاہدہ مطالعہ کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پر فکر کرتے ہیں، کئی لفظوں کے بعد جب ہم اس کو بار بار اس کی دہرائی کرتے ہیں تو کئی جہتیں اس کی کھلتی ہیں، اور ہر بار ایک نئے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہمارے دل پر اثر کرتی ہے وہ آیت مبارکہ، ہمارے دل کو روشن کرتی ہے، ہمارے دل کو ایسا منور کرتی ہے، اور الگ الگ معنی اور مفہوم ہر وقت اس کے جو ہے کئی معنی اور مفہوم وہاں ہوتے ہیں۔ اب میں چاہوں گی قرآن مجید کا جو انداز ہدایت ہے اس پر کلام کیجیے گا۔ کیا انداز ہدایت ہے قرآن مجید فرقان حمید کا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے واسطے کتاب نازل فرمائی تاکہ تم اس کتاب کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب بیان ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا
تو اس کو شعور عطا کیا، اس کو حواس خمسہ عطا کیے، اس کو اچھائی اور برائی کا فرق بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر ہدایت کے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اور گمراہی کے راستے پہ چلو گے تو ناکام ہوگے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آخری نبی آپ ہی ہیں، آخری شریعت آپ کی ہے، آخری دین آپ کا ہی ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دیکھیے یہ قرآن کا انداز ہدایت ہے کہ ایک طرف تو ہماری رہنمائی کے لیے ابدی ہدایت نامہ بھیجا، اور پھر دوسری طرف ہدایت کے منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے معلم کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حلال حرام کا فرق سیکھو اور برے کاموں سے بچو۔ ہم سب ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان پر دل و جان سے فدا ہوئے۔ دیکھیے زینب، قرآن کا انداز ہدایتی کہ قرآن ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت، رحمت اور بخشش کی نوید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن پاک سے آراستہ کرو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ اپنے قلب کو ذکر و اذکار سے مہکاؤ، اس لیے کہ یہ جو ہے باطنی آلودگیوں کو ختم کر کے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، سچائی کے راستے پہ چلاتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے، اور انسان کا شمار جو ہے اچھے لوگوں میں جو ہے وہ ہونے لگتا ہے گا۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کی، بلندی درجات کی، انعام و اکرام کی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر دوسری طرف قرآن کا انداز ہدایت یہ ہے کہ یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، صبر کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو متقین، شہداء، صالحین ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا انداز ہدایت ہے کہ قرآن یہ بھی ہماری رہنمائی فرمائے کہ اگر گمراہی کی تو تمہیں میری گرفت سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اور جن پر تو نے دین و دنیا کی ساری نعمتیں جن کے لیے تو نے عطا کر دیں۔ تو اللہ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا۔ سبحان اللہ۔ اور کلام پاک، کلام الہی کا یہ بھی فیضان ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ایک تو میں نے جیسے عرض کیا نا اس وقت کہ ہمیں ہر وقت وقت ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اور نئے معنی و مفہوم، ہمیشہ ایک سوچ فکر ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو فکر کریں، اس لفظ پر، اس معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر جب ہمیں خوشخبری سنائی ہے، اس کے فوراً بعد اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو پھر وعیدات بھی ہے کہ دیکھیں برا اعمال کرنے والوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اور جہنم میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب ہم ان وعیدات کو پڑھتے ہیں کہ خون ہوگا، پیپ ہوگی جو اہل جہنم کو پلائی جائے گی، اور بیان کیا گیا کہ ایک قطرہ بھی اس پیپ کا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ رب العزت شامل رکھے، کوشش ضرور کرنی چاہیے ہمیں اس طرف راغب ہونے کی، تاکہ ہمارے اندر ایمان کی رمق رہے۔ آپ کی جانب آؤں گے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ اس پر بہت شکریہ زینب۔ دیکھیے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک کی ہر آیت گویا ہم سے ہی ایڈریس کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیا خوبصورت میسیجز اور کتنا عمدہ موضوع ہے۔ آپ نے بات کی ہدایت یافتگان کے حوالے سے، اوبویسلی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اہدنا، جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس آیت کے تناظر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ
کہ یہ وہ ہدایت یافتگان کا راستہ ہے، انعام یافتگان کا راستہ ہے جنہوں نے حقیقت کو پا لیا، جو اپنی منزل مقصود پر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عنایت سے اور کرم سے پہنچ گئے، تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلائے تاکہ ہم بھی اپنے منزل مقصود تک، معرفت الہی تک وہ راستہ اختیار کر سکیں۔ اس آیت کے تناظر میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اراء الطریق، یعنی ہم سے کوئی منزل کا پتہ پوچھے تو ہم اس کو بتا دیں، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو انعمت علیہم سے مراد انعام یافتگان بندوں سے مراد، ان کے راستے سے مراد یہ بات ہے کہ ہم جب اس راستے کی طرف جاتے ہیں، ایک تو ہمیں کوئی پتہ بتا رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں، تو وہ انعام یافتگان وہ لوگ ہیں کہ جو اس منزل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو گمراہی کو، اس طرف مت جانا، تم میرے ساتھ چلو، میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عنایت و کرم سے تمہیں تمہاری منزل تک لے جاتا ہوں۔ پھر 4 طبقات کا انعام یافتگان کا قرآن پاک میں ذکر جو کیا گیا وہ میں یہاں اختصار کے ساتھ بتاؤں گی۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کرام جامع الصفات ہے، ایز وی نو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رضائے الہی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ ان کی بہت بڑی کوالٹی ہے جس پر ہمیں بھی چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ اور مصفہ، خوبصورت، حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیے، ان کو پناہ عطا فرمائی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ اسی طرح سے صدیقین کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر، جو ہدایت یافتگان ہیں، جو انتہائی راست باز ہیں، راست گو ہیں، حق و باطل کا شدید فرق زندگی میں رکھنے والے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر تو رہتے ہیں لیکن ان کا مقصد آخرت ہوتا ہے کہ آخرت ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے مزید ذکر کیا گیا اس میں شہداء کا۔ تو شہید کون ہوتا ہے؟ جو کبھی قوت بیاں کے ذریعے سے، زور بیاں کے ذریعے سے، کبھی قوت شمشیر کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حقانیت کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین کو جلا بخشتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے، وہ اس کی شہادت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صالحین کا ذکر کیا گیا، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ صالحین وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صالحیت اور نیکی کے درجے پر فائز کیا ہے، ان کے ظاہر و باطن میں اس کا عکس نظر آتا ہے، اور وہ پاکیزہ اور مصفہ ہوتے ہیں، اور وہ درست لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک سے ہدایت کا نور آبویسلی حاصل کر کے، تو جب ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے اور معرفت الہی کے راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ان کی کوالٹیز کا ذکر کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن چاہتے ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ امن میں خلل آئے، ڈسٹربنس ہو، اور جب جاہلوں سے بحث کا وقت آتا ہے تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے الذین یؤمنون بالغیب کا ذکر کیا گیا کہ وہ یہ ویٹ نہیں کرتے کہ مجھے کچھ نظر آئے، مجھے دکھایا جائے تبھی میں ایمان لاؤں۔ ان کے کانوں میں گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب فرمان اترتا ہے تو وہ فوراً ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی مضبوط اور مربوط مثال ہیں۔ پھر اسی طرح سے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری کوالٹیز ہے جو ان کی شخصیت میں داخل ہوتی ہیں۔ اور جب بھی بات آتی ہے نماز کے وقت کے حوالے سے تو وہ مسجد میں ہی موجود ہوں گے، جب کسی کی ہیلپ کی بات آتی ہے تو وہ یقیناً اس کی مدد کے لیے وہاں اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ یہی ہدایت یافتگان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو راستہ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جا رہا ہے اور وہیں سے معرفت الہی کی سمت لے جا رہا ہے، جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو صرف ادا نہیں کرتے بلکہ نماز کو قائم بھی کرتے ہیں، اعمال صالح بجا لاتے ہیں، اہل ایمان کی یا ہر انسان کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے انعام یافتہ لوگ، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے، تو کس قدر خوش نصیب ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ ایک خزانہ ہے اور خزانہ کھوجا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے اور معرفت الہی حاصل کرنی پڑتی ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے جا کر اللہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم خزانہ ہے جس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو بھی ہدایت دے دیتا ہے اپنے فضل سے۔ تو
تو کھوجنا بھی چاہیے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے. وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور آج ہم بہت ہی پیارے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اور ایسی مستقل ایک دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یا کم از کم ہدایت کے طالب تو ہوں, تاکہ اللہ کی راہ میں بڑھے. ہدایت یافتہ ہونا تو بڑے ہی درجات بلند کرنے والی بات ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے. اس کے خزانے قدرت میں کیا کمی ہے, لیکن بس ہماری جو لگن ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے, تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی وقفے سے قبل بھی یہ بات کی گئی نا کہ ہدایت ایک خزانہ ہے جس کو کھوجا جاتا ہے, تلاش کیا جاتا ہے. گم ہو جائیے اللہ کے راستے میں, چل پڑیے, مشکلات آئیں گی, لیکن یقینی طور پر جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو مشکلات آنے کے ساتھ ساتھ اس پر ڈٹے رہنا, ہمت کے ساتھ, یہ بھی طاقت اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی جانب بڑھوں گی. قرآن مجید فرقان حمید, ہدایت کی وسعت اور جامعت, اس پر کلام کیجیے گا, روشنی ڈالیے گا. دیکھیے جناب, تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا, اس کو وضاحت سکھائی, اس کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا, اسے ہدایت, نور, شفا, ایمان والوں کے لیے بنایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا بیان اس قرآن میں کر دیا ہے, چاہے وہ چیز خشکی میں ہو یا تری میں ہو. اس روشن کتاب میں ہر چیز موجود ہے, اور کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک اللہ کا آخری کلام ہے, آخری وحی ہے. اس کے بعد وحی کا سلسلہ زینب منقطع ہو گیا, اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام حقائق کا علم اس قرآن پاک میں موجود ہے. یہ وہ روشن کتاب ہے جو روز محشر اپنے بندوں کی شفاعت کے لیے سفارش کرے گی کہ میرے رب, میں نے اسے رات بھر سونے نہیں دیا, تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحبت نبوی سے مجھے قرآن پاک کی معرفت کا اتنا علم حاصل ہو گیا کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک کے ذریعے تلاش کر لیتا ہوں. دیکھیے, یہ اتنی روشن, مکمل, جامع کتاب ہے جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے, ہر پریشانی کا راستہ موجود ہے, ہر مشکل کا راستہ اس میں موجود ہے. چاہے انسان کسی بھی رنگ, نسل, مذہب سے تعلق رکھے, کوئی معاشرتی مسئلہ ہو, معاشی ہو, تجارتی ہو, گھریلو ہو, دینوی ہو یا دنیاوی ہو, اس کتاب سے ہم زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب سراسر ہدایت ہے اور ہمیں رہنمائی فراہم کر رہی ہے گی. لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو ازل سے ابد تک اس میں ایک نقطے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا, حرف بحرف اسی طرح موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کلام ہے, میں ہی اس کا محافظ ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ زینب, آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود یہ کلام ہمارے سینوں میں اور سفینوں میں محفوظ ہے. دیکھیے, اگر ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکے, ہم بھٹک رہے ہیں, ہم مسائل کا شکار ہیں, تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن پاک اور دوسرے اپنی سنت. تم دونوں کو مضبوطی سے اس کی رسی تھام لو تو دنیا میں فلاح و کامرانی کا راستہ اختیار کرو گے. تو ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ہم قرآن سے دوستی کر لیں, قرآن کا دامن تھام لیں, تو ہم زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی, اور ہماری سوچ بھی بدلے گی, ہمارا عمل بھی بدلے گا, ہمارا دل بھی بدلے گا, ہمارا قلب بھی وسیع ہو جائے گا, اور ہم گمراہی کو, راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے. اسی کہ ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے واسطے ابدی ہدایت نامہ ہمیں عطا کیا, جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی وہ کتاب ہدایت ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ جس میں آپ دنیا کے کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی پریشانی, کوئی ہر بات کا حل اس کتاب الہی میں موجود ہے. اگر ہم اس کو
پڑھیں صحیح طریقے کے ساتھ اور اپنی زندگیوں پر لاگو کریں تو ہماری زندگی بالکل یکسر بدل کر رہ جائے گی۔ اب یہ ایمان کا جو بیج ہے وہ ہر دل میں نہیں لگتا ہے، ایمان کا پودا جو پھوٹتا ہے، جو اس بیج کو اپنے دل میں اگانا چاہتا ہے یہ بیج اسی دل میں پنپتا ہے، اور اس کی آبیاری کس سے ہوتی ہے؟ اس کی آبیاری اللہ کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہوتی ہے جناب۔ ہدایت جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم بات کریں زرمینہ، قرآنی ہدایات کے جو فوائد ہیں اور اس کے ثمرات ہیں اس پر بیان کیجیے گا۔ بہت شکریہ زینب، بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے۔ قرآن کے ساتھ جب ہمارا ربط جڑ جاتا ہے صحیح طور سے جیسے جڑنے کا حق ہے تو ہماری زندگی منظم ہو جاتی ہے، بیلنس ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور انعامات اور ثمرات کثیر تعداد میں عطا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو محاسبہ عطا ہو جاتا ہے نا، کہ ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں ڈیلی کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن پاک میں بیان کیے گئے، کمپلیٹ چارٹر ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارنا ہے، اور جو محارم ہیں، محارم جن سے منع کیا گیا، حرام کردہ چیزیں، ان سے بچنا ہے۔ انسان اپنا انالیسس کرنا، اپنا محاسبہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اور جب اسے اپنی پرسنالٹی کے اندر اعمال بد نظر آئیں یا ایسی چیزیں نظر آئیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر اجاگر کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا انسان اور کامل مسلمان بننے کے مرحلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ایز وی نو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا جس میں کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ دن کی یہ مجال نہیں کہ وہ رات سے پہلے آئے، اللہ تعالیٰ چونکہ ایسا چاہتے ہیں تو ظاہر اللہ کے حکم کے اکارڈنگ۔ اسی طریقے سے سورج کی یہ جرت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت کے محور کے اندر رکھا ہے، اس باؤنڈری کے اندر رکھا ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اور اگلی منزل، اب اور اگلا روحانی درجہ ہمیں عطا فرما، ہمیں روحانی مدارج میں آسانی عطا فرما، اپنا راستہ دکھا، اپنے انعام یافتگان کا راستہ دکھا۔ یہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قارون نے بلندی چاہی اپنی دولت کے ذریعے سے، اور جب اسے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ چاہو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ فخسفنا بہ وبدار الارض، کہ اس کو اس کے محل سمیت، دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اور آپ آن دا ادر ہینڈ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کی چھت پر انہوں نے اذان دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب، یہ اوج، یہ کمال عطا فرمایا۔ یہ ہدایت کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، یہ ثمرہ ہے جو عطا فرما دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت ہے اور دین اسلام ہے اس کا باہمی ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور صراط مستقیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک انسان ایک راستے پر ہے، اس کے دونوں طرف دروازے ہیں، دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب ایک انسان جب اس گزرگاہ پہ چلتا ہے تو ان پردوں کی جانب لپکتا ہے، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے ذرا دیکھ تو لیں۔ تو جو دائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ، وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا خوبصورت تشریف فرمائی کہ جو گزر گیا ہے نا راستہ وہ دین اسلام ہے، جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اس پہ پردے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں کہ وہاں نہیں جانا۔ اب جو دائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ دکھانے والا ہے، جو تبلیغ دینے والا ہے، درست راستے کی سمت گائیڈ لائن دینے والا ہے، وہ اس کو روکتا ہے کہ یہ تمہارا راستہ نہیں، تم نے وہاں نہیں جانا۔ تو اس میں چھپے ہوئے لطف و کرم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم گمراہی سے بچ کر ہدایت کی جانب آئیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بات کی ثمرات کے تعلق سے، تو انسان کو موت محبوب ہو جاتی ہے زینب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں رستم کو خط لکھتے ہیں وہ، اور اس میں فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ جماعت آئی ہے اس کو موت اتنی محبوب ہے جتنا تمہاری جماعت کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں محبوب ہیں۔ تو انسان دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے قرآن پاک کی وسعت اور جامعیت کے حوالے سے یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی کتنی ہمیں عطا ہو جاتی ہے۔ کمپلیٹ چارٹر کیسے عطا ہوتا ہے؟ پیدائش سے پہلے کے مراحل، ایون پیدائش تا موت کے مراحل، اس کے بعد انسان کا طرز عمل دنیا میں کیسا ہونا چاہیے اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، فاحیاکم، اس رب نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس بارگاہ کا بھی ذکر ہے جس میں ہمیں حاضر ہونا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ بے شک۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا شَرًّا یرہ، يَرَهُ، بے کہ شک۔ جو ذرا بھر نیکی ہوگی اس کا اجر بھی سامنے آ جائے گا، سامنے آ جائے بے گی شک۔ اس روز محشر، اور جو ذرا بھر بدی کرے گا وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ اور ذرا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم کیچ نہیں کر سکتے، ہاتھ میں تھام نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ ایک دروازے سے جب روشنی کی لائٹ آ رہی ہوتی ہے زینب، تو ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، اونلی دیکھ ذرہ۔ سکتے ہیں، ملاحظہ کر جی، سکتے ہیں۔ باریک تو سا۔ یہ بھی باریک سا جو ذرا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، وہ نہیں یہ کہہ سکے گا کہ یہ نامہ اعمال میرا ہے ہی اللہ نہیں، اکبر۔ وہ مکر نہیں سکے گا، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو قرآن پاک اخلاقیات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، علوم کے حوالے سے، بلکہ ہمیں ہدایت کے حوالے سے مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ انسان کی زندگی جامع اور منظم اور کامل ہونے لگتی ہے، اس کے دل میں صالحیت اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر جب وہ صالحیت جاتی ہے تو معاشرہ پیار، محبت اور امن و سکون کا مرکز بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ گویا ہدایت کے کلائمیکس پہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ مومن بے اختیار کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو پریشانی، جو مشکل اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں نا تو پریشانیوں کو ہمیں اپنی طرف ویسے منسوب کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور جو خوشیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ کی طرف ہمیں منسوب کرنی چاہیے کہ پروردگار میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا فرما دیا، تیرے انعامات کی اتنی بارش ہم پر ہو گئی۔ تو پروردگار عالم کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے انسان۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی خامیوں پر، یعنی ہم جج کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، نہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ ساری برائیاں انسان کو اپنے اندر نظر آتی ہیں اور وہ ان کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گی کوئی ایسا میسج دیجئے کہ یقیناً ہماری بہنوں کے دل پر اثر کر دے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے زینب ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جی زرمینہ۔ زینب، میں پروگرام کے موضوع کے ساتھ ہی ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے تمام تر نالج پڑھا بھی، سیکھا بھی، جان بھی لیا۔ اب ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے ربط کو اسٹرانگ کریں، تلاوت قرآن پاک کو زندگی کی روٹین کے اندر شامل کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور رحمت الہی کے سائے میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جناب دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بھی بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں۔ بس یہی کہنا ہے آخر میں کہ اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور جب ہم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید، کتاب ہدایت، اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو یقینی طور پر ہم اس راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پورے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کوشش تو یہی ہے، لیکن کم از کم اس راستے پر چلیں گے کہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔